رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب پہ مسکان ہے ماہ رمضان ہے، فضل مولا سے جنت کے در کھل گئے، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے، ماہ رمضان ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے آیت مقدسہ پہلی رکعت کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جملہ قرآن کے اندر 88 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی دفعہ آیا بولیے؟ 88 دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ رب العزت کا اس امت پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بڑے ہی پیارے انداز سے خطاب فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بامشقت کام کسی سے لینا ہو تو اس کو بڑے ہی دھیمے اور پیارے انداز سے خطاب کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنا چونکہ یہ بھی ایک مشقت والا کام ہے، تو اللہ رب العزت نے اے ایمان والو کہہ کے پکارا۔ ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کو آسان کرنے کے لیے پچھلی امتوں کا بھی حوالہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ روزے کوئی نیا کام نہیں ہے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے، پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جس طرح آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے 10 محرم الحرام کا روزہ اپنے اوپر لازم کر لی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک روزہ ہی کافی۔ عیسائیوں کے اوپر بھی یہ رمضان کے روزے فرض تھے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قمری مہینے شمسی مہینوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، کبھی رمضان گرمی میں آ گیا، کبھی سردی میں آ گیا۔ انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر اپنے اس فرض کے اندر تحریف کی، من مرضی کی۔ کس انداز سے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسم بہار میں روزے رکھیں گے، 30 کی بجائے 40 رکھ لیں گے، لیکن موسم بہار میں رکھیں گے، رمضان کو رہنے دیتے تاکہ روزے رکھنے آسان ہو جائے۔ انہوں نے تحریف کر لی، لیکن یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھنے ہیں رمضان میں، تو مسلمان نے یہ نہیں کہا گرمی ہے یا سردی ہے، بس اللہ نے فرما دیا، مسلمان نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سالوں میں گرمی میں رمضان تھا، آہستہ آہستہ سردی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پچھلی امتوں کا مطالعہ کریں تو ان میں کسی نہ کسی صورت میں روزہ رکھنے کا کہا گیا تھا۔ غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھنا کہ ہمارے اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، معاملات ہیں اور مسلمانوں کو کرنے کا کہا گیا ہے، ان تمام کے اندر غرض ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہے تقوی۔ کیا ہے بولیے؟ تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اسے کہتے ہیں کہ سیئات سے بچنا، سیئات گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا،
اور سارے جتنے بھی تقویٰ کی تعریفات کی گئی ہیں، اگر ہم ان کا نچوڑ اور خلاصہ نکالیں تو ایک ہی جملہ بنتا ہے: حرام سے اجتناب کرنا اور حلال کو اپنا لینا، یہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. بقیہ تقوی کے مزید درجات ہیں کہ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے. قرآن مجید کے اندر دیگر عبادات کا بھی ذکر ہے جن کی غرض تقویٰ ہے. اگر حج کی غرض دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غرض بھی تقویٰ فرمایا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی کہ سامان باندھ کے جو جاتے ہیں لوگ، فرمایا کہ بہترین زاد راہ حج کے لیے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. قربانی کی غرض دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لوگوں، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مطلقاً عبادت کا حکم دیا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے زیب و زینت کا سامان ظاہری فرمایا کہ بہترین جو لباس ہے نا وہ لباس التقویٰ، وہ لباس تقویٰ ہے. اور اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تو فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم معاف کرنا اختیار کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر جو ہے وہ عدل کی غرض، وہ بھی فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. غرض کے اگر ہم عبادتوں کی فہرست کو دیکھیں، معاملات کی فہرست کو دیکھیں، تمام کی غرض تقویٰ ہے. تو روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی غرض بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یاد رکھنا کہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. نیت کے ساتھ، صبح صادق سے لے کر یعنی طلوع فجر جیسے ہی ہوگی، نیت کے ساتھ کھانے پینے اور شہوات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا غروب آفتاب تک، یہ روزہ ہے. اور ویسے اس کے علاوہ جو روزے کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حرام کام ہیں تمام سے رکے رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. 30 دنوں کی مشق اللہ تعالیٰ کرواتا ہے ہمیں، 30 دنوں کی، کہ دیکھو کہ تم لوگوں کو میرا حکم یہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رک جانا ہے نیت کے ساتھ، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ اس طریقے سے مشق کروائی جا رہی ہے. اور مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا کامل یقین ہوتا ہے 7 بند کمروں کے اندر جا کر کے بھی اکیلا پانی نہیں پیتا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مشق ہے. یہ جس طرح یہ کھانے پینے کے بارے میں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بقیہ چیزوں کے اندر بھی خیال کر لیا کرو، میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں. یہ روزے کی غرض ہے. یہ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ماشاءاللہ مسجد کے اندر چہل پہل ہے، رونق ہے، بوڑھے جوان ماشاءاللہ کشاں کشاں چلے آئے ہیں. میں نے کسی کو نہیں بلایا، لیکن یہ آئے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ یہ آج سائنسی دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اتنی نئی ایجادات ہو چکی ہیں. ہر ترقی کے پیچھے راز موجود ہے، ہر راز کی کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہے. یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت رمضان آ جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ رحمت کے دروازے کھولے ہیں جی، جس وجہ سے لوگ کشاں کشاں چلے آئے، اپنے شوق سے آئے. اور میں نے صبح یہ آتے ہی یہ دعا یہاں پر پڑھی ہے، سب کو پڑھائی ہے کہ یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے محفوظ کر دے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے، ہر طرح کی مصائب سے، ہر طرح کے امراض سے محفوظ رکھنا، صحت تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دینا. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور یا اللہ
گناہوں سے بچائے رکھنا اور ہم سے قبول کر لینا. یہ اس وجہ سے دعا پڑھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لوگ پڑھا کریں. چلیں حدیث پاک بھی ہو گئی ہے خلاصتاً کہ رحمت کے دروازے کھول دی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. روزے کے حوالے سے جو ہے وہ چند ایک فقہی مسائل آپ لوگ سن لیجیے. یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جیسے آپ بازار میں جا رہے ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ گرد و غبار اڑنا شروع ہو گیا, وہ ہمارے اختیار کے بغیر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. دھواں ہے, گرد و غبار ہے, وہ اندر جا رہا ہوتا ہے. اچانک بندہ گیا تو مکھی منہ کے اندر داخل ہو گئی, مچھر منہ کے اندر داخل ہو گیا, وہ اندر چلا جاتا ہے. ہماری لاکھ کوشش کرے نہیں باہر آتا. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, حکا پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر بتی جل رہی ہے اور آپ جان بوجھ کے نتنا قریب کر کے اس کا دھواں اپنے ناک میں چڑھا رہے, ایک ہوتا ہے کہ خود اندر آ جائے, وہ مسئلہ نہیں. پھر دیکھ گرد و غبار والا مسئلہ ہے. خود چڑھا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسواک کریں, خشک کریں, تر کریں, صبح کریں, دوپہر کریں, شام کریں. بعض کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد مسواک کرنی چاہیے, ایسا کوئی نہیں. صبح کریں, دوپہر کریں, جب چاہیں مسواک کریں. مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ, اس کے ہلکے ذرات بندے کے حلق میں پہنچ جاتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آنکھ میں دوائی ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. سرما ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں میں سرما لگایا اس حال میں کہ اب روزہ دار. سر میں تیل کا مساج کریں. آپ کے حلق میں اگر تیل کا ذائقہ محسوس ہوا, سر میں تیل لگایا, تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان کا پردہ اگر سلامت ہے, دوائی ڈالیں گے کان میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر پردہ سلامت نہیں ہے پھر دوائی ڈالیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بقیہ اگر کسی کو انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے, یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بہت کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ہم جس مفتی کے پیچھے ہیں, جس مجتہد کے پیچھے ہیں, اس کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اگر بامری کسی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑ جائے, اول تو کوشش یہ کریں کہ افطاری کے بعد ہی ہو. اگر لگوانا پڑ جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں. ایسے ہی اپنا کسی کو خون دینا پڑ جائے حالت روزہ میں, تو اگر تو اس کو پتا ہے کہ میں خون نکلواؤں گا اور روزہ میں پورا کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے خون نکلا, خود جو ہے وہ غش کھا کے نیچے گر پڑا ہے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ سیمپل نکالنے کے لیے یا ویسے کسی کو خون دینا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ آنکھ اور کان کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا ہے, سرمے کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے. ہاں, روزہ کھولنے کے حوالے سے, روزہ بند کرنے کے حوالے سے, جس وقت افطاری کا وقت ہو جائے اور آپ کو یقین ہو گیا ہے, جو کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ گھڑی بالکل ٹھیک ہے, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, آپ روزہ افطار کر لیں. اور جس وقت صبح کہہ دیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, بس ختم ہو گیا ہے, لوگ کہتے لو یہ آخری اذان جنہوں تک ہو رہی ہے نا جی, کھانے پیندے رہو. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے روزے جتنے بھی اس طرح رکھے ہیں دوبارہ رکھیں, کیونکہ ان کے روزے کوئی نہیں ہوئے. کیونکہ سحری کا اور اذان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انشاءاللہ عرض کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی فہم کی برکتیں عطا فرمائے.